آگے دیکھیں بھئی، آگے ہم ایک ہی آیت پڑھیں گے، یہ رکوع تک ایک آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جس دن پیش کیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، علی النار، آگ پر، اذہبتم، تو ان سے کہا جائے گا اذہبتم، دے دیا گیا تمہیں، طیباتکم، تمہاری نیکیوں کا بدلہ، فی حیاتکم الدنیا، دنیا کی ہی زندگی میں، واستمتعتم بہا، اور تم نے اس بدلے سے فائدہ بھی اٹھا لیا، واستمتعتم بہا، اور تم نے اس سے فائدہ بھی اٹھا لیا، فالیوم تجزون، بس آج کے دن تمہارا بدلہ یہ ہے عذاب الہون، کہ تمہیں دردناک عذاب دیا جائے گا، بما کنتم تستکبرون، اس وجہ سے کہ تم تکبر کیا کرتے تھے، فی الارض، زمین میں، یعنی تکبر کی چال تم چلتے تھے، بغیر الحق، نا حق، یعنی حق بھی نہیں بنتا تھا، اس کے باوجود تکبر کرتے تھے، وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، اور یہ کہ تم برائی کے کام کیا کرتے تھے۔ اچھا جی، اللہ رب العالمین اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو بے ایمان ہیں اور کافر ہیں اور اللہ پر پختہ ایمان نہیں رکھتے، اور جن کا آخرت کے دن پر یقین نہیں ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں، اگر آخرت کے دن پر ان کا یقین نہیں ہے، تو اللہ فرما رہا ہے وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ، اور جس دن پیش کیا جائے گا لوگوں کو، کفروا علی النار، جنہوں نے کفر کیا انہیں آگ پر، تو انہیں یہ کہا جائے گا کہ جو تم نے دنیا میں نیکیاں کی ہے نا، جتنی بھی نیکیاں، جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں او جی فلانا جو سیاست دان ہے، اگر وہ نماز نہیں بھی پڑھتا، اگر اس نے داڑھی نہیں بھی رکھی ہوئی، اور اگر وہ حج پر نہیں بھی گیا، اگر اس نے عمرہ نہیں بھی کیا، اگر وہ مسجد میں نہیں بھی آتا، اگر وہ مزاروں پہ بھی جاتا ہے، لیکن اس نے اتنے ہزار غریبوں کی مدد بھی تو کی ہے، اتنے لاکھ لوگوں کی مدد بھی تو کی ہے، اگر اب وہ مزار پہ چلا گیا اور اس نے غیر اللہ کو سجدہ کر لیا، اور اگر اس نے نمازیں نہیں بھی پڑھی، غریبوں کی مدد تو کر رہا ہے نا، کہتے ہیں نا فلاں فلاں کی مدد بھی تو کرتا ہے، اس نے یہ گلیاں بنوائی ہیں، یہ کام کیا، یہ کام کیا، لہٰذا بندہ بہت اچھا ہے، تو وہ دنیا کے لحاظ سے اچھا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے اگر آخرت پر ایمان نہیں ہے اور اللہ پر ایمان نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو کہا جائے گا اذہبتم طیباتکم، دے دیا گیا تمہیں تمہاری نیکیوں کا بدلہ، فی حیاتکم الدنیا، دنیا کی ہی زندگی میں، واستمتعتم بہا، اللہ فرما رہا ہے اور تم نے اس سے فائدہ بھی اٹھا لیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے تمہیں بدلہ دیا دنیا میں اور تم اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے، اگر کسی نے گلیاں بنوائی پھر ووٹ بھی تو لیے، لوگوں کا پیسہ بھی تو لیا، اگر کسی نے کوئی اچھے کام کیے تو اللہ نے پھر اس کا اسے دنیا میں بدلہ بھی تو دیا، خود بھی تو وہ کوٹھی میں اے سی میں رہا نا، تو ایسے لوگوں کو کہا جائے گا کہ تمہیں تمہاری نیکیوں کا بدلہ مل چکا، بڑے بڑے دسترخوانوں پر تم بیٹھتے تھے، ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے، ایک سے ایک قیمتی کھانے اللہ نے تمہیں دنیا میں دیے، آج کافر کتنی موجیں کر رہے ہیں، مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا، جتنی جدید سے جدید ٹیکنالوجیز وہ یوز کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، اور جتنے بہترین سے بہترین کھانے وہ کھا رہے ہیں، آج چائنیز کو دیکھ لو، امریکہ کے لوگوں کو دیکھ لو، ان کی بندہ ٹیبلز دیکھے حیران رہ جائے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ دیکھ کر یہ نہ سوچنا کہ ان کو ہم چھوڑ دیں گے، یہ ان کی جو تھوڑی بہت دنیا میں کی ہوئی نیکیاں ہیں نا، بس یہ اس کا بدلہ کھا رہے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ فرما رہا ہے قیامت کے دن ہم انہیں پکڑ لیں گے، ہم انہیں عذاب دیں گے، بما کنتم تستکبرون، اس وجہ سے کہ یہ تکبر کیا کرتے تھے۔
یہ تکبر کیا کرتے تھے؟ یہ کفار سے بھی کہا جا رہا ہے، جو مشرکین مکہ تھے ان سے بھی کہا جا رہا ہے۔ وہ کیا کہتے تھے سرداران کہ اگر ہم ان غریبوں کی طرح ایمان لے آئے، جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ایمان لائے ہیں، یا جو اور غریب لوگ نوجوان، اگر ہم ان کی طرح ایمان لے آئے تو ہماری معاذ اللہ شان کم ہو جائے گی۔ لوگ کہیں گے کہ جیسے یہ چھوٹے موٹے لوگ غریب لوگ ایمان لائے تو یہ بھی ایمان لے آئے، یہ تو بڑے بڑے سردار تھے، تو وہ سمجھتے تھے کہ اس میں ہماری شان میں کمی آ جائے گی۔ جیسے آج کے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نیکی کی طرف چلا گیا تو اس کا مطلب میں نے اپنی اکڑ توڑ دی، میں نے اپنا تکبر توڑ دیا، پھر لوگ بھی اس کو نہیں آنے دیتے۔ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ او بھائی دیکھا ہے ہم نے تجھے 40 سال تک جو تو کرتا رہا ہے، 50 سال تک جو تو کرتا رہا، آج بڑا بن رہا ہے حاجی نمازی۔ لوگ بھی اس کو بخشتے نہیں ہیں، نیکی کی طرف آنے نہیں دیتے۔ لیکن اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اگر اسی تکبر میں تو دنیا سے چلا گیا کہ زمین پر تکبر کرتا رہا، تو پھر زیادہ دیر نہیں ہے کہ اللہ کی پکڑ آئے گی۔ قیامت کے دن بدلہ یہ ہوگا کہ تمہیں دردناک عذاب دیا جائے گا، اس وجہ سے کہ تم تکبر کیا کرتے تھے۔ اور پھر فرمایا بغیر الحق، اور نا حق کام کرتے تھے، یعنی جو حق نہیں بنتا تھا وہ بھی ہر بندے کو آج چاہیے۔ آج ہر شخص کو بہنوں کا حق چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ او بہنیں تو معصوم ہوتی ہیں، وہ تو اس نے خود معاف کر دیا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اس نے خود معاف کر دیا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ بہن کا جو حصہ بنتا ہے 8 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ جتنا بھی، وہ پیسہ اٹھاؤ اور بہن کے سامنے جا کر رکھو اور اسے کہو یہ تیرا پیسہ ہے، یہ مجھے دے دے۔ یہ ہے بخشنا۔ پھر وہ کہے نا ہاں بھائی یہ لے، یہ تو لے لے، ہیں یہ میرے، یہ لے، یہ تو لے لے۔ پہلے اس کے سامنے رکھو تاکہ اسے پتہ چلے اس پیسے کی اہمیت کیا ہے۔ جو اس کا بنتا ہے اس کے سامنے لے کر جاؤ، رکھو، کہو یہ بہن ہے تیرا، تیرا ہی حق ہے اس پر، اور اللہ نے تیرا حق رکھا ہے۔ ہاں میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، اگر تو دیتی ہے تو پھر میں دیکھتا ہوں کون سی بہن دیتی ہے۔ وہ پیچھے سے ہی پیچھے ایسے ہی منا لیا، ہو جی بس بہن تجھے پتہ ہے کتنے مسئلے ہیں، کتنے معاملات ہیں، ٹھیک ہے ہمیں بھی شریعت کا پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ حصے ایک شریعت کے مطابق تقسیم ہوتے ہیں۔ 100 لپٹی چپڑی پیسہ تو اس بہن کے سامنے، اس بیچاری کے سامنے آتا ہی نہیں ہے نا۔ بھائی جو اس کا حق ہے اس کے سامنے لا کے رکھو اور اسے کہو یہ تیرا حق، یہ تیرا پیسہ، یہ اب مجھے دے دے۔ پھر میں دیکھتا ہوں کون کون سی بہن دیتی ہے۔ وہ اپنے کمرے میں نہ لے کر جائے، پھر بات کرنا۔ تو یہ ہے نا حق۔ یعنی اب یہاں بات ہو رہی ہے انصاف کرنے کی۔ اچھا تھوڑا سا انصاف کو بھی سمجھ لیں۔ چلو یہ آیت آئی ہے، انصاف کی بات آئی ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر بیٹے کو برابر چیز دینا یہ انصاف ہے، یہ سمجھتے ہیں نا، لیکن یہ انصاف نہیں ہے۔ انصاف کا مطلب کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ ہر ایک میں برابر ساری چیز جائے۔ انصاف کا مطلب، عدل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی جو ضرورت ہے اسے وہ دیا جائے۔ اب ایک بچہ ہے 5 سال کا، ایک ہے 20-25 سال کا۔ اب 20 سال والے کو تو موٹر سائیکل مل رہی ہے، 5 سال والا کہاں سے موٹر سائیکل چلا لے گا؟ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو انصاف کا مطلب برابر تقسیم نہیں، بلکہ جو جس کی ضرورت ہے وہ اسے دیا جائے۔ اس طرح اس بنا پر، یعنی کہ برابر تقسیم کی بنا پر کوئی ماں باپ سے بھی یہ شکوہ نہیں کر سکتا کہ مجھے تو فلانے بھائی کو تو یہ دیا، مجھے یہ نہیں دیا۔ یہ انصاف نہیں ہوتا۔ عدل انصاف یہ ہے کہ جو جس کی ضرورت ہے وہ اسے ملے، اور اگر اسے وہ نہ ملے یہ ہے ناحق، یہ ہے زیادتی۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ دنیا کی زندگی میں اور اچھے کام تو کر لیتے ہیں لیکن اللہ کی طرف نہیں آتے، عبادت کی طرف نہیں آتے، وہ جی یہ نمازیں تو گھسے بیٹھے لوگ پڑھتے ہیں، غریب لوگ پڑھتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہمارے تو حالات بھی ٹھیک ہیں، مالدار بھی ہیں، کام بھی صحیح چل رہا ہے، ہماری کیا مجبوری کہ ہم نمازیں پڑھیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو جتنے بھی نیک کام کر لیں، وہ جی فلانا جو بیٹھا ہے غلہ منڈی میں بڑا آڑتی، وہ کسی غریب کو ایسے نہیں جانے دیتا، لیکن بس اس میں یہ ایک عادت ہے کہ وہ پتہ نہیں آج تک نہ حج پہ گیا ہے
اور نہ ہی وہ نماز کے لیے جاتا ہے، اور آ کے بیٹھتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ہر غریب کو نوازتا ہے، ہر کسی کو دیتا ہے۔ بھائی جتنا سکھ کھلاتے ہیں نا اتنا تم پھر بھی نہیں کھلا سکتے، اتنا کھلاتے ہیں، اور ایسے طریقے سے صرف 1 روپیہ لیتے ہیں۔ کتنے پیسے؟ 1 روپیہ، وہ بھی اس لیے لیتے ہیں کوئی یہ بندہ یہ نہ سمجھے کہ یہ فری میں کھلا رہے ہیں، یعنی کسی کی دل آزاری نہ ہو، کوئی اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھے کہ میں فری میں کھا رہا ہوں۔ وہ 1 روپیہ لیتے ہیں، جتنا مرضی آؤ کھانا کھا کر چلے جاؤ، نیکی وہ بھی کر رہے ہیں۔ پھر اللہ پر ایمان ہونا بے حد ضروری ہے، آخرت پر ایمان ہونا کہ ہم نے سب کا حساب دینا ہے۔ ایمان کے ساتھ نیکی کرنا اور ایمان کے بغیر نیکی کرنا، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جو بندہ ایمان کے ساتھ نیکی کرتا ہے اسے دنیا میں اللہ بدلہ دے نہ دے، جو ہمیشہ کی آخرت ہے اس میں اس کا بدلہ کھڑا ہے۔ اور جو بغیر ایمان کے، یعنی اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، اب وہ کوئی بھی اچھا کام کرتا ہے تو اس کا بدلہ اللہ فرما رہا ہے اذھبتم طیباتکم، دے دیا گیا تمہیں تمہاری نیکیوں کا بدلہ، فی حیاتکم الدنیا، دنیا کی ہی زندگی میں، واستمتعتم بہا، اور تم نے اس سے فائدہ بھی اٹھا لیا، یعنی ایسا نہیں ہے فائدہ نہیں ملا، فائدہ بھی مل گیا۔ یہاں میں ایک حدیث ذکر کرنا چاہوں گا جو مزید اس آیت کو واضح کر دے گی اور ایک مسئلہ بھی ہمیں سمجھا دے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں کوئی ایک ایسی حدیث سنائیں جو آپ نے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب سوچنے لگے اور جیسی حدیث یاد آئی رونے لگ گئے، بیان کرنے سے پہلے ہی غشی طاری ہوئی اور زمین پہ گر گئے۔ پھر جب ہوش آیا پھر بیان کرنے لگے، پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ غم کے مارے آنسو آنکھوں سے جاری ہیں اور برداشت کرتے کرتے پھر زمین پہ گر گئے۔ اور تیسری مرتبہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کرنا شروع کی اور فرمایا کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے ایک سخی بندے کو لایا جائے گا جو اللہ کے راستے میں بڑا مال خرچ کرتا تھا، یعنی ایسے بے بہا، اور پھر جب اسے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اللہ رب العالمین اس سے پوچھیں گے کہ بتا تو نے یہ سخاوت کس کے لیے کی ہے؟ وہ کہے گا اے اللہ یہ میں نے تیری رضا کے لیے کی ہے۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے فرشتوں سے کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، اور اللہ اس بندے سے بھی کہیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے، تیرا مقصد میری رضا نہیں تھا۔ یعنی اب یہ بندہ کوئی کافر تو نہیں ہو سکتا کہ کافر نے تو سیدھا جہنم میں جانا ہے نا۔ اب ظاہر ہے یہ ایمان والا تھا تو اس کو ایک کٹہرے میں بھی کھڑا کیا گیا اور اس سے پوچھا بھی جا رہا ہے تو نے جو اتنی سخاوت کی ہے کس کی رضا کے لیے؟ وہ کہے گا اللہ تیری رضا کے لیے۔ اللہ کہے گا تو جھوٹا ہے، تیرا مقصد تھا میری واہ واہ ہو، لوگ مجھے کہیں بڑا سخی انسان ہے، لہٰذا جو تجھے چاہیے تھا وہ میں نے تجھے دے دیا، لوگوں نے تیری واہ واہ کی، تو نے لوگوں کے منہ سے اپنا نام سنا اور خوشیوں کو سمیٹا۔ پھر اللہ فرمائے گا فرشتے سے کہ اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دو۔ اب کیا یہ سخی نہیں تھا؟ خرچ کرنے والا نہیں تھا؟ بہت بڑا سخی تھا، بہت مال خرچ کرنے والا تھا، لیکن ریاکاری تھی، دکھلاوا تھا، ایمان نہیں تھا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہا تھا۔ راشن پکڑاتے ہوئے سیلفی بنانی تھی، اس نے فیس بک پر اپلوڈ کرنی تھی، لوگوں کو دکھانا تھا۔ جب راشن منگوا کے رکھا تب اس نے تذلیل کی غریبوں کی، محلے والوں کو اکٹھے کر کے دکھایا کہ ہم فلاں فلاں کو دے رہے ہیں۔ اس کو چاہیے تھا خاموشی سے، سفید پوشی کے ساتھ دروازہ بچاتا، جو بچہ باہر آ گیا خاموشی سے راشن پکڑاتا، پتہ بھی نہ چلے کہ کون دے کر گیا۔ یہ نیکی تھی۔ میں سعودی عرب کا ایک واقعہ دیکھ رہا تھا، ایک ویڈیو، ایک بندہ پرچون کی دکان پہ گیا، سعودیہ کا بندہ تھا، اور
پرچون کی دکان پہ جانے کے بعد، یعنی جو اس محلے کی جو سب سے بڑی پرچون کی دکان تھی، وہاں گیا اور اس نے کہا کہ یہ اپنی جو کھاتا بک ہے نا یہ کھولو. کھاتا بک کھلوائی، اور وہ کھلوانے کے بعد اس نے کہا کہ اس میں جو سب سے زیادہ جس کا قرض ہے نا، جس نے آپ کا قرض دینا ہے، مقروض ہے جو، اس کا نکالو. اس کا نکالا. وہ ایک خاتون تھی، اچھے خاصے اس کے پیسے بنے ہوئے تھے جو راشن وہ لیتی تھی. تو اس نے کہا مجھے بھئی اس کا نمبر جو ہے وہ بھی دو. نمبر لیا، اس کو کال کی اور کنفرم کیا کہ واقعی آپ کا یہ کھاتا ہے. اس نے کہا ہاں ہے. پھر اس بندے نے وہیں کھڑے کھڑے سارا اس کا جو قرض تھا وہ ادا کر دیا. جتنے پیسے بنتے تھے وہ سب دیے، چہرے پر ماسک بھی لگایا، اور وہ خاتون تو پتہ نہیں کہاں ہے، اپنے گھر میں کہیں بیٹھی ہے.